سیفی وائس کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آباء و اجداد شاہ جہاں کے عہد میں ہرات سے ہندوستان ہے۔ دستور زمانہ کے مطابق عربی اور فارسی کے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا غلام فرید احمد خان سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم میں آپ نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور عربی اور فارسی ادب کا مطالعہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے حساب، طب اور تاریخ میں بھی مہارت حاصل کی۔ جرید القرآن اکبر کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں بھی ان کے بڑے بھائی نے شہر کے سب سے بڑے پرنٹنگ پریس کی بنیاد رکھی۔ ورژن کی ضرورت سے سر سید احمد خان نے کئی سالوں کے لیے ادبیات کا مطالعہ کی پیروی کی، لیکن اس نے کورس مکمل نہیں کیا۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے خالو مولوی خلیل اللہ سے عدالتی کام سیکھا۔ 1837 میں آگرہ میں کمیشنز کے دفتر میں بطور نائب منشی کے فرائض سنبھالے۔ 1841 اور 1842 میں مین پوری اور 1842 اور 1846 تک فتح پور سیکری میں سرکاری خدمات سر انجام دیں۔ محنت اور ایمانداری سے ترقی کرتے ہوئے 1846 میں دلی میں صدر امین مقرر ہوئے۔ دلی میں قیام کے دوران آپ نے اپنی مشہور کتاب آثار الصندید 1847 میں لکھی۔ 1857 میں آپ کا تبادلہ ضلع بنجنور ہو گیا۔ ضلع بنجنور میں قیام کے دوران انہوں نے اپنی کتاب سرکشی ضلع بنجنور لکھی۔ جنگ آزادی ہند 1857 کے دوران میں آپ بجنور میں قیام پذیر تھے۔ اس کھٹن وقت میں انہوں نے بہت سے انگریزوں، مردوں، عورتوں اور بچوں کی جانیں بچائیں۔ انہوں نے یہ کام انسانی ہمدردی کے لیے ادا کیا۔ جنگ آزادی ہند 1857 کے بعد انہوں نے آپ کو خدمات کے عوض انعام دینے کے لیے ایک جاگیر کی پیشکش کی ہوئی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ 1857 میں انہوں نے ترقی دے کر صدر الصدور بنا دیا گیا اور ان کی تعیناتی مراد آباد کر دی گئی۔ 1862 میں ان کا تبادلہ غازی پور ہو گیا اور 1867 میں وہ بنارس میں تعینات ہوئے۔ سر سید احمد نے علی گڑھ تحریک کا آغاز جنگ آزادی سے ایک طرح سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا، لیکن جنگ آزادی نے سر سید احمد کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیا اور ان واقعات نے علی گڑھ کی تاریخ کو بارآور کرنے میں بڑی مدد دی۔ لیکن یہ پیش قدمی اضطراری نہ تھی، بلکہ اس کے پشت بہت سے عوامل کار فرما تھے۔ مثلاً جام رام موہن رائے کی تاریخ نے بھی ان پر گہرا اثر چھوڑ دیا، لیکن سب سے بڑا واقعہ سقوط دلی کا ہی ہے۔ اس واقعے نے ان کی فکر عملی زندگی میں ایک تلاطم برپا کر دیا۔ اگرچہ اس واقعے کے اولی نتیجہ یا رد عمل تو مایوسی پر تھی اور نا امیدی تھی، تاہم اس واقعے نے ان کے اندر چھپے ہوئے صلاح کو بیدار کر دیا۔ علی گڑھ کی تاریخ کا وہ پیج جو زیر زمین پرورش پا رہا تھا، اب زمین سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ چنانچہ اس واقعے سے متاثر ہو کر سر سید احمد خان نے قومی خدمات کو اپنا شعار بنا لیا۔ سر سید احمد خان نے 27 دسمبر 1866 کو محمڈن ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو تعلیمی ترقی کے اقدامات کرنا تھا۔ اس کا پہلا اجلاس علی گڑھ میں ہوا۔ کانفرنس نے تعلیم کی اشاعت کے لیے مختلف مقامات پر جلسے کیے۔ ہر شہر اور قصبے میں اس کی ذیلی کمیٹیاں بنائی گئیں۔ اس کانفرنس کی کوششوں سے مسلمانوں کے اندر تعلیمی جذبہ اور شوق پیدا ہوا۔ اس کانفرنس نے ملک کے ہر حصے میں اجلاس منعقد کیے اور مسلمانوں کو جدید تعلیم کی اہمیت سے روشناس کر دیا۔ اس کانفرنس کے سربراہوں میں نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی اور مولانا حالی جیسی ہستی شامل تھیں۔ سر سید احمد خان نے 80 سال کی عمر میں 27 مارچ 1958 میں فوت ہوئے اور اپنے کالج کی مسجد میں دفن ہوئے۔ سامعین، آج کی یہی تھی چھوٹی ویڈیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔